الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفتح کی ہم نے 2 آیات 11 اور 12 نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: ان قریب آپ سے عرض کریں گے وہ دیہاتی جو پیچھے چھوڑے گئے تھے، ہمیں بہت مشغول رکھا ہمارے مالوں اور اہل و عیال نے، پس ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ اے حبیب، یہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ آپ انہیں فرمائیے، کون ہے جو اختیار رکھتا ہو تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا، اگر ارادہ فرمائے تمہارے لیے کسی ضرر کا یا ارادہ فرمائے تمہارے لیے کسی نفع کا، بلکہ اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے خیال کر لیا تھا کہ اب ہرگز لوٹ کر نہیں آئیں گے یہ پیغمبر اور ایمان والے اپنے اہل خانہ کی طرف کبھی، اور بڑا خوشنما لگتا تھا یہ ظن فاسد تمہارے دلوں کو، اور تم طرح طرح کے برے خیالوں میں مگن رہے، اس وجہ سے تم برباد ہونے والی قوم بن گئے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر مکہ کی تیاری شروع کی تو مدینہ طیبہ کے نواح میں جو قبائل جہنیہ، مزینہ، غفار، اشجع، دیل اور اسلم آباد تھے، یہ جو اسلم آباد تھے یہ قبائل کے نام ہیں، اشجع، دیل، غفار، مزینہ، جہنیہ، یہ سارے جو قبائل تھے اکثر یہ اسلام سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ ان کو دعوت دی گئی کہ وہ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ قوی اندیشہ تھا کہ کفار مکہ شرارت سے باز نہیں آئیں گے۔ اگر مسلمانوں کی جمعیت زیادہ ہوگی تو وہ ہر قسم کی خباثت سے باز رہیں گے۔ قبائل نے سوچا کہ اس سفر میں شرکت تو موت کے منہ میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے۔ اہل مکہ جن کی جنگی مہارت اور شجاعت مسلم ہے، جن کی قوت کا یہ عالم ہے کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہو چکے ہیں، اور مسلمان خندق کھود کر صرف دفاعی جنگ لڑ سکے ہیں، اگر مسلمان احرام کی حالت میں ان کے گھروں میں جائیں گے تو وہ ان کی تکہ بوٹی کر ڈالیں گے۔ دلوں میں جو کھوٹ تھا، صرف قریش سے ہی مقابلہ نہ ہوگا بلکہ ثقیف، کنانہ اور دیگر قبائل جو مکہ کے ارد گرد آباد ہیں وہ بھی قریش کی امداد کے لیے نکل آئیں گے۔ ان حالات میں
یہ لوگ فخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ بہانے بازی پھر شروع ہو گئی۔ صرف 1400 جان باز اپنے آقا علیہ السلام کی معیت میں نتائج سے بے پرواہ ہو کر عمرہ کی غرض سے مکہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ منافقین کی خوشی کی تو انتہا نہ رہی۔ انہیں یقین تھا کہ ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہیں آئے گا۔ مکہ کے جنگجو ان سب کو تہ تیغ کر دیں گے، اس طرح اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گا۔ لیکن جب ان کی توقعات پیشین گوئیوں اور اندازوں کے بالکل الٹ یعنی برعکس نکلیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کارواں ایک عظیم صلح کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا، تو اب ان میں کھلبلی مچ گئی۔ جن کی تباہی کی خبر سننے کے لیے وہ ہر لہجہ گوش بر آواز تھے، کان لگائے بیٹھے تھے، وہ تو خیر و عافیت سے واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اب طرح طرح کے بہانے سوچنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی اطلاع کر دی کہ اے محبوب، جب آپ مدینہ پہنچیں گے نا تو یہ بادہ نشین قبائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنی عدم شمولیت کے لیے طرح طرح کے بہانے بیان کریں گے، عذر بیان کریں گے۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ، ہم تو دل و جان سے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار تھے، لیکن ہمارے مال اور اہل و عیال کی حفاظت کا کوئی ذمہ دار نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، تو ہم انتظام نہ کر سکے، اس لیے آپ کے ساتھ جو ہے نہ جا سکے۔ انہیں یوں ہی چھوڑ کر چلے جانا کریم دانشمندی نہیں تھا، بہانہ۔ ہمارے دشمن اس طاق میں بیٹھے تھے کہ ہم کہیں سفر پر جائیں تو وہ ہلہ بول کر ہمارے مال مویشی ہانک کر لے جائیں اور ہمارے بچوں اور عورتوں کی بے حرمتی کریں۔ اگر یہ بھیانک خطرہ درپیش نہ آتا تو ہم 100 جان سے آپ پر فدا ہوتے۔ پھر بھی اس بات پر بڑے نادم ہیں، اس لیے ہماری مغفرت کی دعا فرمائیے۔ روح المعانی زیر آیت حاضہ جز 26 صفحہ 97 اور 98۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اسی آیت میں کہ اگر ان کی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ ہوتی یا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا، اس پر انہیں پشیمانی ہوتی اور قلق سا ہوتا تو کوئی بات تھی بھی، وہ تو محض بہانہ سازی کر رہے ہیں۔ نہ ان کی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ تھی، نہ ہی ان کو اپنی اس نازیبا حرکت پر کوئی ندامت تھی، اور نہ ہی وہ حضور علیہ السلام کی استغفار کو کوئی اہمیت دیتے تھے۔ استغفر اللہ، وہ تو محض ملمہ سازی کر رہے ہیں۔ ویسے ہی انہوں نے اپنے اوپر غلاف چڑھائے ہوئے ہیں سعادت مندی کے، اور اپنی منافقت کو ایک دوسرے روپ میں ظاہر کر رہے ہیں۔ ایسے بدبختوں کے لیے نہ استغفار کی ضرورت ہے اور نہ اب مزید پردہ پوشی کی ضرورت ہے۔ اے محبوب، آپ نے فرمائیے کہ تم مال و عیال کی حفاظت کا بہانہ بنا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہاری موجودگی میں کسی کو پیام اجل آ جاتا ہے، یعنی موت کا پیغام آ جاتا ہے، تو کیا تم اس کو بچا سکتے؟ تمہاری موجودگی میں اگر کوئی وبا تمہارے ڈنگروں میں پھوٹ پڑتی تو تم کیا کر لیتے؟ تمہارے کھیتوں پر اگر اولے برسائے جاتے تو تم کیا ان پر چھتری تان کر ان کو بچا لیتے؟ نیز اگر تم سفر میں میرے ہم رقاب ہوتے تو کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت و کریم کا دروازہ بند ہو جاتا؟ بدبختو، یہ سب تمہارے نفاق کی نحوست ہے کہ تم ان گناگوں سعادتوں سے محروم ہو گئے ہو جو میرے ساتھیوں کو میسر ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اس قسم کے بہانے بنا کر تم اپنے کفر و نفاق کو چھپا نہیں سکتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ
محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.